الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی، جن کو عباد الرحمن کا لقب دیا گیا، کچھ نشانیاں بیان فرمائی. اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، رحمان کے بندے اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنے خاص لوگوں میں شامل فرما لیں. ان میں پہلی بات ارشاد فرمائی کہ رحمان کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ زمین پر عاجزی سے چلتے، ان میں تواضع ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ جب یہ بے سمجھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، کوئی ان سے الجھنے لگتا ہے تو پھر یہ اس سے الجھتے نہیں بلکہ سلامتی کی بات کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. الجھنے کی عادت نہیں. تیسری بات ارشاد فرمائی، یہ لوگ راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کے اندر گزارتے ہیں. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، ایسا نہیں کہ یہ عبادت کر کے اس کے اوپر اڑ جاتے ہوں، تکبر کرتے ہوں، بلکہ اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجیے. کیونکہ جہنم یہ عارضی ٹھکانہ بھی اس کا اچھا نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ بھی اس کا برا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں اعتدال کا راستہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. میاں نارا بھی نہ تو فضول خرچ ہے، نہ تو اسراف کرتے ہیں، نہ ہی ہاتھ کو روک لیتے ہیں کہ بخیل بن جائے. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا وہاں نہیں خرچ کرتے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے. یہ ان کا سر صرف اللہ کے در پر جھکتا ہے. اور پھر فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناحق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے. اور اس کے بعد فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا بھی نہیں کرتے. زنا نہ کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی ہیں.
کوشش ہے کہ اس بات کو میں سمیٹ لوں. جس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں اگر کسی کو نزلہ زکام ہو جائے تو ڈاکٹر نزلے اور زکام کا علاج نہیں کرتا، وبا کا علاج کرتا ہے. کسی جگہ پر اگر مرض پھیل گیا، اسے جیسے ابھی ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی مسلمانوں کی، کرونا وبا کی صورت میں پھیلا تو ہر جگہ اسی کی بات تھی. اب کسی کو بھی نزلہ زکام ہو جائے اس کو دیکھتے نہیں، پہلے اس کا علاج ہوگا، پہلے اس کو دیکھا جائے گا. جہاں کینسر پھیلا ہوا ہو وہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس وقت جو چیز غیروں کی طرف سے پھیلائی گئی، یورپ کی طرف سے پھیلائی گئی، کفار کی طرف سے پھیلائی گئی، وہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے اندر سے عفت اور پاک دامنی نکل جائے. جس گندے راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ کافروں نے چاہا کہ اسی گندے راستے پر مسلمان بھی جانے لگ جائے. اور یہ زنا کی گندگی آج مسلم معاشرے میں بھی پھیل رہی ہے. ایک وقت تھا مسلمانوں کا ترہ امتیاز عفت اور پاک دامنی، حیا، غیرت، یہ ایک مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا اس کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ایک پاکیزہ معاشرہ دنیا میں چھوڑ کر گئے. پاکیزہ معاشرہ جس دور کے اندر ننگا ہونا کوئی عیب نہیں تھا، یہاں تک تھا کہ بیت اللہ کا طواف اس وقت کے لوگ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کپڑے وہ پاک اور حلال مال کے نہیں ہیں، ننگے ہو کر طواف کرو. یہاں تک تھا. اس معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہ کر جو کام کیا وہ سب کے سامنے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ ایسا وجود میں لائے کہ اگر کوئی عورت لمبا سفر بھی کرتی تو راستے میں اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا. آج اگر ماں بہن بہو بیٹی ہماری وہ گھر سے برقعے میں بھی نکلی تو 10 نظریں اس کا پیچھا کرتی ہیں. یہ ہمارا المی ہے. صرف بات یہاں تک نہیں، ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. ہمارے گھر کے اندر تک ڈاکہ لگ چکا ہے. اور جہاں یہ خاندانی نظام تباہ ہو جائے اس کے بعد زندگی باقی نہیں رہتی. یورپ کو دیکھ لیں ہم، جہاں خاندانی نظام نہیں. کوئی مسلمان لڑکا وہاں پڑھنے گیا، اس نے کہا میرے ساتھ 40 لڑکے پڑھتے تھے، صرف میں ایک فرد تھا جسے پتا تھا کہ میرا باپ اور ماں کون ہے، باقی 39 لڑکے میرے ساتھ پڑھنے والے کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس کی ماں کون ہے اور باپ کون ہے. اور آج یہی چیز، یہی کلچر ہمارے اندر ڈالا جا رہا ہے. مسلمانوں کے اندر حیا کا ہونا، مسلمانوں کے اندر حیا اور پاک دامنی کا ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن کافر اس کو بیماری سمجھتا ہے. مسلمانوں میں بے حیائی اور یعنی فحاشی یہ بیماری ہے. یہاں پر اصل چیز کیا ہے؟ حیا کا ہونا، جس کو آج رخصت کیا جا رہا ہے. اس لیے قرآن کریم میں جب ایسی بات آئی، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ سورۃ النور پوری کی پوری ابتدا ہی سے زنا کے بارے میں احکام اور ساری تفصیل اس کے اندر جو بیان کی گئی، اتنی کھول کر تفصیل بیان کی گئی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا رہا، اب تک کہا جاتا ہے، بڑے فرماتے رہے کہ اپنے گھر میں خواتین کو سورہ نور یہ پڑھاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے ان کی ذمہ داری کیا بنتی. تو معمولی احکام نہیں ہے. قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بیان کیا، لیکن پاکیزہ معاشرے کے لیے ایک پاکیزہ گھر ہو، اور پاکیزہ گھر کے لیے قرآن نے پوری ترتیب دی ہے. تمہارے گھر میں کیا ترتیب ہونی چاہیے، کون سا بندہ تمہارے گھر میں آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، کون سا بچہ کس وقت تمہارے کمرے میں آئے اور کس وقت نہ آئے، یہاں تک تفصیل بیان کی گئی. تو اور کیا اس سے کیا سمجھیں؟ اس لیے کوئی معمولی بات نہیں.
بڑی اہم بات ہے. تو اس کے اندر بہت ساری باتیں جو سامنے ہیں وہ عرض اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں بھی وہ پاکیزہ ماحول عطا فرمائے. الحمدللہ آج بھی موجود ہے. جانتا ہوں ایسے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزری کہ شادی ہونے تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے. اس دور کے اندر جن کے ہاتھوں میں موبائل نہیں، جن کے والدین نیک تھے، جن کے والدین نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی کہ انہوں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، ان کے جذبات غلط جگہوں پر نہیں بھڑکے، ایسے ہیں. ایسی نوجوان لڑکیاں بھی موجود ہیں، ایسے ماں باپ بھی الحمدللہ موجود ہیں، کیونکہ جب تک معاشرے میں ایسے افراد ہیں یہ معاشرہ قائم ہے الحمدللہ. بہت سارے ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے افراد ہوں گے، لیکن مزید کوشش کرنی ہے جہاں کمی ہے وہ کمی بھی دور ہو جائے. ہمارا مقصد تو یہی کہ کمی نہ رہ جائے اور ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لیں جو ایک پاکیزہ ماحول بن جائے. اس لیے شریعت نے یہ چیز عطا کی، کیونکہ کافر اس نے تو اس کا آخرت کا نظریہ نہیں، اس نے دنیا کے اندر اپنا سسٹم بنایا، دنیا کے اندر اس نے اپنا جتنا بھی نظام بنایا، اس نظام کے لیے اس کو نوجوان افراد کی ضرورت ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کے لیے کوئی کار آمد پرزہ مل جائے، اور باہر کے علاقوں میں 10% نوجوان ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس نوجوان نہیں. اب انہوں نے مسلمانوں سے یہ نوجوان لینے تھے، کیسے یہ لوگ ہمارے سسٹم میں آ کر کار آمد پرزہ بن جائے، کسی عہدے پر، کسی منصب پر، کسی فیکٹری میں اس کو فٹ کر دیا جائے. اس کے لیے ضروری تھا ان کے ذہن سے حیا نکال دو، غیرت نکال دو، ماں بہن بہو بیٹی کا فرق نکال دو. جب یہ نکل جائے گا تب یہ ہمارے لیے کارآمد پرزہ بن جائے گا اور ہماری مشینری میں آ کر فٹ ہو جائے گا. اس لیے عورت کو بھی نکالا، مرد کو بھی نکالا. یہ کو ایجوکیشن کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ یہ کو ایجوکیشن لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا کہاں سے لایا گیا ہمارے اندر؟ باقاعدہ ہمارے ہاں این جی اوز آ کر ہمارے جو ماسٹر حضرات ہیں، جو اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے اپنے اسکول کے اندر جب پڑھانا ہے لڑکے اور لڑکی دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ان کا گروپ بنانا ہے، تاکہ لڑکے کے ساتھ لڑکا نہیں، لڑکے کے ساتھ لڑکی کو رکھو. یہاں تک ماحول خراب کر دیا گیا. اس سے آگے عرض نہیں کر سکتا میں. 2-4 دن پہلے ہی فون آیا میرے پاس، ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا رہا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا رہا. یہ کہاں سے ماحول مل رہا ہے ان کو؟ ہم کہتے رہے ہم اپنا ماحول کیوں نہیں پاک کرنے کی کوشش کرتے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے یہ بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں جو کچھ آ گیا، یہ بچے اور بچیاں کیا سمجھیں؟ ان کی عمر کچی ہے، یہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ جذباتی ہیں، یہ جذبات کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان کو تو پختہ ذہن بنانے والے ماں باپ ہیں. وہ اپنا کردار ادا کریں. وہ اپنا کردار جب تک ادا نہیں کریں گے معاملہ بڑھے گا نہیں. اس لیے اسلام نے نکاح کو فروغ دیا ہے، نکاح کو، کہ نکاح کرو نکاح کرو. یہاں تک کہ 4 شادیوں کی اجازت دی. کیوں دی اجازت؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر بے رحمی نہ رہے، معاشرے کے اندر کہیں خرابی نہ رہے، معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے اور غیر پاکیزگی اس معاشرے کے اندر نہ رہے. ہر طرف عفت اور پاک دامنی، ہر مرد اور عورت کے دل پاک اور صاف ہو، ان کی نظریں پاک اور صاف ہو. جب یہ ہوگا تو دنیا کے اندر ایک معاشرہ اچھا بن جائے. تو جو زنا کی طرف بندہ فوراً نہیں جاتا، اس لیے شریعت نے اس کی ابتدائی چیزوں کو بھی منع کی. زنا کی طرف فوراً نہیں جاتا. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. کہ معاملہ رکتا نہیں. جب انسان کی آنکھ خراب ہو گئی، بد نظری کی، نامحرم کو دیکھا، کسی کی بہن بہو بیٹی کو دیکھا، یا عورتوں نے کسی نامحرم مرد کو دیکھا، دل میں غلط خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے. اب ان کو کہاں تک روکیں گے؟ وہ جذبات جب ابھرتے ہیں تو پھر آگے جا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی عفت اور پاک دامنی ختم، اور وہ جا کر کسی جگہ منہ کالا کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
دو چیزوں کی ضمانت دو. کہیں نماز کا ذکر نہیں, روزے کا ذکر نہیں, زکات کا ذکر نہیں ہے, یہاں ذکر کس چیز کا رہا؟ دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں. نمبر ایک, اپنی زبان کی ضمانت دے دو. اس زبان سے تمہارے غلط بات نہ نکلے, جھوٹ, غیبت, چغلی, بہتان, اس زبان کے 32-35 گناہ ہیں جو اس زبان سے انسان روزانہ کرتا ہے. اس کی ضمانت دے دو مجھے. اور نمبر دو, اپنی شرمگاہ کی غلط جگہ استعمال نہیں ہو. حلال رستہ جو اللہ نے دیا وہیں پر تمہاری شرمگاہ کھلے, اس کے علاوہ نہ کھلے. وہاں پر جو بندہ یہ دو چیزوں کی ضمانت دے, آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو معمولی بات تھوڑی, کوئی اہم بات ہے. تو اسی لیے ارشاد فرمائے گی جنت کی ضمانت کی بات آ رہی ہے. اور کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہے ہیں جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا, جن کی زبان سے سوائے وہی کے اور کچھ نہیں نکلتا. تو معمولی بات تھوڑی, اس لیے ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی. آج تو ہر طرف آپ دیکھیں, کافر اس نے شیطان کا چونکہ وہ چیلا ہے, شیطان اور اس کے چیلے وہ کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر سے حیا رخصت ہو جائے. اس لیے اب ہر جگہ تک یہ بے حیائی پہنچا دی گئی. کیا نوٹس بورڈ ہے, کیا اشتہارات کے بورڈ ہے, یہاں تک کہ گھر میں اگر کوئی چیز لائی جاتی ہے اس کے ریپر پر بھی ننگی عورت کی تصویر بنی ہوتی. کارٹون دکھائے جا رہے ہیں بچوں کو, اس میں کیا نظر آ رہا ہے بچوں کو؟ کیا دیکھ رہا ہے وہ؟ جو کچھ کارٹون اور آگے جو ڈرامے فلمیں وہ تو چھوڑے, وہ تو ختم, معاشرے کو ختم کر رہی ہیں. دیمک کی طرح چاٹا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے. کسی طرح مسلمان معاشرے کے اندر یہ چیز پھیل جائے. اور ہمارے بعض نادان مسلمان ہیں, نادان مسلمان جو اس میں شریک ہے, نعوذ باللہ, اللہ محفوظ رکھے. ایزی پیسے کی دکانیں, چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول رکھی اور وہاں سے وہ گندی اور ننگی فلمیں گھروں تک پہنچا رہے ہیں, موبائلوں تک پہنچا رہے ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے, جو لوگ برائی کو پھیلانے کو ایک برائی کر رہے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کا اعلان ہے. اپنی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کمنٹ کرنے سے پہلے, کوئی چیز شیئر کرنے سے پہلے, کوئی چیز آگے بڑھانے سے پہلے اس آیت کو اگر اپنے سامنے رکھ لیا جائے, آج دنیا کے اندر یہ گندگی ختم ہو جائے. لیکن یہ گندگی چلتی اسی طرح, پسند کیا جا رہا ہے. قرآن نے اعلان کر دیا, پسند کر رہے ہیں, اور مومنین کے اندر پھیلایا جا رہا ہے جان بوجھ کر. یہ گند ڈالا جا رہا ہے تاکہ مسلمان کا نوجوان بھی محفوظ نہ رہے, اس کی نوجوان نسل محفوظ نہ رہے. میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں, آج میاں بیوی کی زندگی بھی محفوظ نہیں. شوہر اپنی بیوی سے نہیں, وہ کسی غیر عورت سے پیار کرتا ہے. بیوی اپنی شوہر سے نہیں, وہ کسی غیر مرد سے پیار کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جو دو بند رکھے تھے, ایک آنکھ پر بند لگایا تھا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی نظروں کو جھکاؤ, اور دوسرا بند لگایا تھا عورتوں پر پردہ کرو. جب یہ دونوں رخصت ہو گئے, جب مرد کی آنکھ محفوظ نہ رہی, عورت کا پردہ باقی نہ رہا, تو اس کی آنکھ نے کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں رکھ لیا, ابھی اپنی بیوی کی وجہ کسی اور کو پسند کر رہا ہے, اس کا دل کسی اور پر ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عدالتوں میں چلے جائیں, 99% اگر وہاں پر مسائل آ رہے خلا اور طلاق کے, عدالتیں اسی کے اوپر ہے کہ خلا اور طلاق, بس چلو اسی پر ہو رہا ہے. اور ہے کیا چکر, کیوں لڑکی خلا لے رہی ہے؟ کہ وہ دوسرے مرد کو پسند کرتی ہے. آج یہ بات اتنی واضح, پہلے کوئی عورت اپنی منہ سے نکالنے کو یہ بات پسند نہیں کرتی تھی, مر جانا پسند کرتی تھی. آج تو نکالتے ہیں کہ میں فلانے سے پسند کرتی, میں اس سے نکاح تو نہیں کرنا ہے. شوہر کو آ کے کہہ دیتی میں تیرے ساتھ تھوڑی رہنا تھا, تو ایسی خامخواہ اٹھا کے لیا, طلاق دے تاکہ میں اپنے اس دوسرے آدمی کے ساتھ جا کر نکاح کروں. یہ ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ تو معمولی بات تھوڑی ہے. جب حیا رخصت ہوتی ہے نا, حیا جب بات ذہن میں رکھے, تو پھر باپ کا احترام بھی باقی نہیں رہتا, ماں کی شفقت بھی باقی نہیں رہتی, ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے آج ہمارے سامنے ہیں ایسے واقعات کہ صرف اس بنیاد پر بیٹے نے اپنے باپ کو گولی مار دی کہ جہاں میں کہتا ہوں وہاں میری شادی نہیں کر رہا. ختم ہو گیا احترام, حیا رخصت ہو گئی. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت, جب حیا فوت ہو جائے جو چاہو کرو, پھر کوئی پتہ نہیں. معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. اب آئے روز اخبار پڑھے, آدمی اخبار پڑھ کے کیا لے گا, ایک بے چینی اور دوڑنے لگ جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کسی دور کی بات نہیں ہے, اپنے معاشرے میں دیکھیں یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. شریعت نے جو طریقہ بیان کیا اس پر عمل نہیں ہو رہا. اس طریقے کو جب اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی ہو. یہ تو ہمیں سوچنا ہے. لیکن اب تک اگر غلطی ہو گئی, اب ہم سمجھے کہ بس ہم غلط راستے پر چل گئے, غلط ٹریک پر چڑھ گئے, بس اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں. کیوں راستہ نہیں؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے, اور جس نے عمل کیا ہے اللہ نے اس کی زندگی پاکیزہ بنائی ہے.
یہ دین ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا والوں کے پاس واپسی کا راستہ نہیں. دنیا والوں کے پاس اپنا ماضی، اپنا گزرا ہوا وقت، اپنی گزری ہوئی زندگی، اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اللہ ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ماں سے بڑھ کر پیارے ہیں. اگر بندہ 100 سال تک بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا، 100 سال بھی اگر رب کے در پر آ کر اپنے رب کے سامنے عاجزی اور ندامت کے آنسو بہا کر اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، پختہ عزم کر کے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، روتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لمحے میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. یہ رستہ وہ ہے، اس میں مایوسی نہیں ہے. ہاں، احساس ہونا چاہیے، اور اسی احساس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن جب انسان میں حیا نکل جاتی ہے تو پھر قرآن و سنت کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. مسئلہ سب سے بڑا یہ کیا کریں، پھر قرآن و سنت سمجھ نہیں آتا کہ مولویوں کی بات ہے. یہ مولویوں کی باتیں نہیں، یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے. اور قرآن اور حدیث کن کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالی جو اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، انہوں نے کوئی حکم دیا تو اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے دیا. محبوب کبریا رحمت للعالمین ہے، انہوں نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو اس لیے کہ وہ ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے اوپر ان کا حق ہے. اس لیے انہوں نے بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کرو تاکہ تمہاری زندگی سنور جائے، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی یہ اچھی بن جائے. آج بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے. ان کو کم از کم دیکھو تو صحیح، چلا کیا رہی ہیں، دیکھ کیا رہی ہیں، ان کی سہیلیاں کون ہیں، ان کا آنا جانا کہاں ہے، اور یہ الگ کمرے میں تنہائی میں کیوں بیٹھ رہی ہے، کیا وجہ ہے. ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. اللہ تعالی نے عقل دی ہے، عقل سلیم ہے، سوچو تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے، کچھ تو دیکھنا چاہیے ہمیں. آج تو حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، وہ گھرانے جن کی شاید دادیاں بھی، نانیاں بھی اور ان کی مائیں بھی، جن کا کسی نے ناخن تک نہ دیکھا. میں یہاں تک کہہ رہا ہوں، اور یہ مبالغہ نہیں ہے میری طرف سے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایسے موجود، ایسی دادیاں اور نانیاں تھیں اور اب بھی کئی موجود ہیں، لیکن آج ان کی نسل وہ ٹک ٹاک پر سامنے آ کر اپنا جسم سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب آپ کیا کریں گے وہاں؟ اس لیے شریعت نے کچھ قانون، کچھ ضوابط، کچھ باتیں ہمیں بتائیں کہ اس پر عمل کرو تاکہ بات واضح ہو سکے. لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات پہلے سمجھنا چاہیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، آنکھیں، انسان کے جسم میں 3 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک آنکھ کی، ایک کان کی، ایک دل کی. اس لیے قرآن کریم میں ان تینوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے. آنکھ کا بھی ذکر آئے گا، کان کا بھی ذکر آئے گا، دل کا بھی ذکر آئے گا، اور یہ بھی ذکر آئے گا ان تینوں کے بارے میں سوال ہوگا. کیونکہ آنکھیں یہ سمجھے کیمرہ ہے، کیمرہ ریکارڈنگ کرتا ہے نا، جیسی کیمرے کی ریکارڈنگ ہوگی تو دکھائے گا بھی وہی کچھ جو کچھ ریکارڈنگ ہوئی. یہ کیمرہ ہے. اور کان ہمارے یہ مائک ہے، مائک سے جو کچھ بول رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ بولا وہ ریکارڈ ہوا. کان کے ذریعے جو بات اندر جائے گی وہ دل میں ریکارڈ ہوگی. آگے دل کا کام ہے. اگر آنکھ سے ریکارڈنگ صحیح کی ہے، اگر ہم مثلا کوئی نعت، تلاوت، ذکر، اللہ کے باتیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ریکارڈ کریں تو بعد میں سنائی کیا دے گا؟ یہ چیزیں سنائی دیں گی نا جو ہم نے ریکارڈ کی. کوئی اور چیز سنائی دے گی؟ اور چیز تو نہیں سنائی دے گی. کچھ بھی کر لو اس مشین سے آواز وہی نکلنی ہے جو ریکارڈ ہوئی ہے. اور اگر کسی نے گانے ریکارڈ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ریکارڈ کی ہیں، تو اندر سے کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا. اب غور کرنا ہے، میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں کہ ہم اور ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری نسل، چھوٹے بچے ہوں، بڑے بچے ہوں، چھوٹے بچوں کا تو بھی آگے ایک الگ معاملہ ہوا، ایک لمبی تفصیل چلی جائے گی. سب ہم دیکھیں ہماری آنکھیں کیا ریکارڈ کر رہی ہیں، ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہے، ان آنکھوں سے نظر کیا آ رہا. جو ریکارڈنگ ہو رہی نا، آؤٹ پٹ وہی ہوگا، وہی بعد میں نکلے گا. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا. ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہے؟ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آنکھوں کے ذریعے سے، آنکھ کیمرہ ہے، اس نے ریکارڈنگ کی، فلم بنائی، اور کان مائک ہے، اس نے بھی ریکارڈنگ کی. دونوں کی ریکارڈنگ کیا ہے؟ اگر ریکارڈنگ اچھی ہے تو پھر یہ بچہ ضرور اللہ تعالی کا
نیک پیارا مفسر محدث مبلغ مجاہد اللہ تبارک و تعالیٰ پر جان دینے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے مرنے والا حضرات صحابہ کرام پر جان لٹانے والا ہو. اگر اس کی ریکارڈنگ دونوں طرف کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں ریکارڈنگ ہی خراب ہو رہی. ایک مثال، ریکارڈنگ ہی خراب ہو رہی ہے. بچے، چھوٹا بچہ، یہ بڑوں کی بات تو اب کیا کریں، چھوٹے بچے کی ایک مثال عرض کر دوں. چھوٹا بچہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو فطرت اگر ہم نے دیکھنی، ہماری فطرت کیا ہے، ہماری فطرت اگر دیکھنی، فطرت کیا ہے، فطرت بچے سے پتہ چلتی ہے ہماری فطرت کیا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کی فطرت وہ خراب ہو گئی معاشرے میں رہ کر، لیکن بچہ دنیا میں جیسے آیا اس کی فطرت دیکھو، جو اس کی فطرت ہوگی وہی ہماری اصل فطرت ہے. شریعت اسی پر رکھتی ہے، ہمیں فطرت سے ہٹاتی نہیں. بچہ رونے لگا، اب کیا کریں، ماؤں کے پاس فرصت نہیں ہے. پہلے تو مائیں باقاعدہ گود میں لیتی تھی، لوری سناتی تھی، اللہ کا نام سناتی تھی، قرآن پڑھ کے سناتی تھی، سورہ یاسین یاد ہے وہ سناتی تھی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی رٹ لگاتی تھی. بہت ساروں نے دیکھا ہوگا. اور اب کیا کرتی ہے، اب ٹائم ہی نہیں ہے. کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کیونکہ یہ فیس بک سے اس کو فرصت نہیں. سہیلیوں کا گروپ بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. یہ یوٹیوب پر مگن ہے کیونکہ اس کا بھی اہم جو ہے وہ ڈرامہ چلنے والا ہے، کوئی فلم نکلنے والی ہے. بس فرصت نہیں ہے. اس لیے اب بچے کو یہ نہیں سنانا، بلکہ بچے کے پاس بھی موبائل رکھیں گے اور موبائل میں ٹون لگا دو، یہ موبائل میں گانا لگا دو. وہ ٹون جس کے اوپر ناچنے کو دل کرے نا، سمجھو غلط ہے. اور موبائل میں ساری ٹونیں ایسی ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ، وہ ٹون لگا دو. اب ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے سمجھا بچے، جو بچہ ہے بچے کی بات آپ کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا. بچے کے اندر ریکارڈنگ آپ نے کیا کی، تھوڑا بڑا ہونے دو، اس کے بعد دیکھیں گے جو ریکارڈنگ کی ہے اب آؤٹ پٹ کیا نکل رہا ہے. اس کے بعد پھر بتانا ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نافرمان، پھر بتانا یہ اللہ کے حکموں پر جان دینے والا ہے یا نہیں. لیکن اس کو کیا سنا ہے، یہ سنا ہے. یہ کیوں نہیں آیا دل میں کہ موبائل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ریکارڈ کر لیتے اور وہ قرآن کی تلاوت بچے کے پاس لگا دیتے. قرآن کی تلاوت سنتا، ریکارڈنگ اچھی ہوتی، نیند بھی بڑی اچھی آتی. نیند اچھی آتی کہ نہیں آتی؟ کہ قرآن سے نیند نہیں آتی؟ نیند آتی ہے. تراویح پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہوتی؟ اور اگر قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں تو بھی جھٹکے لگتے ہیں نیند کے. اس کا مطلب قرآن پڑھنے سے دل کو، روح کو سکون ملتا ہے. یہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ مشاہدہ ہے ہر ایک کا. خدا نہ خواستہ گناہ کی مجلس میں بیٹھ جائے نیند ختم ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے نیند نہیں آئے گی کہ گناہ کی جگہ بیٹھنے سے روح پریشان ہو جاتی ہے، بھڑکنے لگتی ہے کہ ارے کس گندی جگہ پر لے کر آ گیا تو مجھے، کیا گندی چیزیں مجھے دکھا رہا ہے. اس کو نیند نہیں آنی. جیسے ہی اس کو دین کی طرف لاؤ گے قرآن پڑھنے کے لیے، نیند آنا شروع. میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں نیند آتی ہے، اس لیے قرآن پڑھتے ہی نہیں. چلو ختم کہانی، بات ہی ختم ہو گئی. اس بچے کے پاس اگر قرآن کی تلاوت لگتی، ایسی مائیں موجود ہیں جنہوں نے اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا، ایسا معمول بنایا بچے کے پیدا ہونے کے بعد اب بچے کا قرآن سے شغف اتنا ہے، شوق اتنا ہے، وہ قرآن جو لوگ سال، 1.5 سال، 2 سال میں حفظ کرتے ہیں، یہ بچہ 4 ماہ کے اندر قرآن کا حافظ بن چکا ہے. ایسی ایک نہیں کئی مثالیں ہیں. جا کے مدرسوں سے پوچھیں، جو پڑھاتے ہیں ان سے پوچھیں، پتہ چل جائے گا کیا ہوا اس بچے میں. یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ چیز آئی اس جگہ سے. یہ دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ جب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، دنیا کہتی ہے اگر آپ نے اس کو بہت سمجھدار بنانا ہے، حساب میں تیز بنانا ہے، تو اس کی ماں میتھ کی مشکل مشقیں حل کرے. وہ اس کو حل کرنے کی وجہ سے اس کا بچے کا ذہن تیز ہوگا. دنیا کہہ رہی ہے، یہ دنیا کی بات مان کر لوگ اس پہ پیچھے چل رہے ہیں، بہت ساری اس کے اوپر باتیں ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر، اس کی اس فطرت کو باقی رکھو. اگر آج ہم نے اس کے آنکھ کی کیمرے سے اور کان کے مائک سے اس کے اندر اچھی باتیں ڈالی، انشاءاللہ کل یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا انشاءاللہ. اس سے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، کچھ اور باتیں بھی عرض کرنی ہے. قرآن کریم میں 3 نکاتی ایجنڈا دیا، اس ایجنڈے کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. میں نے بھی، ہم سب نے اپنے گھروں میں بھی اس کو کیا جائے. خواتین سے بھی میری درخواست ہے، خواتین خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں اور تھوڑا سا اس طرف آنے کی کوشش کریں. نوجوان لڑکوں، نوجوان لڑکیوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو ان فضول چیزوں کے اوپر ضائع نہ کرو. ان کے اندر کچھ نہیں رکھا، ان میں کچھ نہیں رکھا. آپ
دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے لیے کیا پسند کیا. آپ کے ماں باپ وہ زیادہ سمجھدار ہیں, وہ آپ کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والے, وہ دنیا دیکھے ہوئے. ایسے لوگوں کو سامنے رکھو, پھر آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے. تو قرآن نے ایجنڈا کیا دیا؟ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. 3 نکاتی ایجنڈا, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. اور ایسی چیز عطا فرمائی ہے اگر ہم کر لیں, یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا, اگر جن حضرات نے کی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کا ماحول بتایا, اگر ہم کر لیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہمارا گھر جنت بن چکا ہے الحمدللہ. قرآن نے دیا ہے, ایسا نہیں کہ ہم کسی دلدل میں پھنس چکے ہیں اب کوئی رستہ نہیں, مرو گئی. نہیں 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 نہیں, کسی بھی دلدل میں پھنس گئے آپ ذرا اپنے رب کو پکار کر تو دیکھیں. دنیا کی دلدل سے کوئی نکالنے والا نہیں, لیکن گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے اپنے رب سے ذرا تعلق تو قائم کر کے دیکھیں, اللہ کھینچ لیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, کھینچ لیتے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تم ہمارے بن گئے. اب تو اس بات پر عمل کریں گے تو کام بنے گا. سب سے پہلے ارشاد فرمائی اتل ما اوحی الیک من الکتاب, آپ پڑھیے. کیا پڑھیے؟ وہ کتاب, وہ قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا گیا, اس کی تلاوت کیجیے. یہ تلاوت یہ دلوں کے زنگ کو اتار کر رکھ دیتی. دلوں کو زنگ لگ گیا, فیس بک یوٹیوب کا زنگ لگ گیا, اس کو گناہوں کا زنگ لگ گیا. بہت لوگوں کو دیکھا جن کو اس کی لت بڑھ گئی, جس کو لت بڑھ جائے یہ نہیں چھوڑ سکتی. شراب کی لت لگ گئی, نہیں چھوٹ, دنیا کہتی نہیں چھوڑ سکتی, لیکن اللہ والے کہتے ہیں چھوٹ جاتی ہے. نیک لوگ کہتے ہیں چھوٹ جاتی ہے, دیندار کہتے ہیں چھوٹ جاتی ہے. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی. تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی, تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی, کہ محبوب ہے بارگاہ صمد میں ندامت کے آنسو, ندامت کی باتیں. تو آؤ تو صحیح, اگر دیکھو تو صحیح, رب تعالیٰ کے در پر لت کیسے چھوٹتی ہے, ایسی چھوٹے گی, ایسی چھوٹے گی, کبھی دل میں خیال تک بھی نہیں آئے گا. تو یہ قرآن کی تلاوت دلوں کا زنگ اتار دیتی ہے. المیہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں کھلتا ہی نہیں. المیہ یہ, جو چیز کھلے گی ہی نہیں تو پڑھنے کی نوبت کہاں سے آئے گی. آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن سے ہمارا رشتہ ڈھیلا ڈھالا ہو گیا, بجائے اس کے کہ مضبوط ہوتا نا ڈھیلا ہو گیا. اتنا ڈھیلا ہو گیا, یہ قرآن کریم اچھے اس میں بند کر کے یہ صرف اس مقصد کے لیے رکھ دیا گیا, بیٹی کی شادی کرنی ہے نا تو قرآن کے سائے میں رخصت کرو. قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے گھر نہیں بنتے, قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے گھر نہیں بنتے. بچی کا آگے کے گھر مستقبل اچھا نہیں ہوتا. ہاں, بچی کو قرآن کریم پڑھا کر, قرآن اس کے جسم میں اتار کر اگر رخصت کیا جائے یقیناً گھر بنے گا بھی اور جنت بنے گا. صرف اوپر سے کہا چلو نکل جاؤ ٹھیک ہو گیا کام, اس لیے نہیں آیا قرآن اس لیے نہیں آیا. یہ آیا تھا اس کو پڑھتے, تلاوت کرتے. ابھی تو پہلا حق ہے اس کا تلاوت کا, وہی نہیں ہو رہی. تلاوت کر کے دیکھیں, تلاوت کرتے چلے جائیں, چڑھتے چلے جائیں. یہ قرآن تو ایسا ہے کہ کافروں کے دل کو بھی موم کر دیتا ہے. کافروں کے دل کو بھی, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کافر ہیں, مسلمان نہیں ہے, لیکن روزانہ وہ قرآن سنتے ہیں کہ اس کو سننے سے ہمیں سکون ملتا ہے. یہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے نا, اس کو جب پڑھتے ہیں, جو لوگ پڑھ رہے ہیں, ہمیں سننے سے سکون ملتا ہے. روز سورۃ فاتحہ سنتا ہے, کوئی کیا سنتا ہے, کوئی کیا سنتا ہے, ایسی بات نہیں کر رہا. آپ ذرا ریسرچ کریں, دیکھیں, پتہ چلے گا آپ کو کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سن کر اپنی روح کو سکون پہنچا رہے ہیں. کافر کو سکون ملتا ہے تو مومن کو نہیں ملے گا کیا؟ جو اللہ پر ایمان لانے والا, جو حضور پر ایمان لانے والا, جس کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے, وہ پڑھے گا, تلاوت کرے گا, دل کا زنگ اترتا چلا جائے گا, دل میں مولا کی محبت آتی چلی جائے گی, اللہ کا نور آتا چلا جائے گا, دل کی سیاہی نکل گئی, ظلمت نکل گئی, تاریکی نکل گئی. نہ موبائل کا دھیان, نہ فیس بک کا دھیان, نہ یوٹیوب کا دھیان, اب دھیان ہے اپنے مولا کا, قرآن کی تلاوت کا, اللہ سے لو لگانے کا, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا, اللہ سے مانگنے کا, ندامت کا, عاجزی کا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں. کر کے دیکھ, ہم میں سے ہر ساتھی ارادہ کرے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. پورا قرآن نہیں پڑھا, بعض لوگوں نے کم پڑھا, جتنا پڑھا اتنا پڑھا, کم از کم ایک پارے کی تو تلاوت ہونی چاہیے. خواتین بھی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اگر ترتیب سے نہیں پڑھ سکتے روزانہ کی سورہ یاسین پڑھ لیں, سورۃ الرحمن پڑھی جاتی ہے, سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے, سورۃ القیامہ پڑھی جاتی ہے, جو صورتیں آپ کو یاد ہے مختلف موقعوں پر پڑھی جاتی ہے. روزانہ کچھ تو تلاوت ہو جائے نا, کچھ تو پڑھ لیں, 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع, ایک پاؤ, آدھا پارا, کتنا تو پڑھیں.
پڑھے تو صحیح، اس کتاب کو کھولیں تو صحیح، خدا کے لیے کھولیں، کھول کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں رب تعالیٰ کا کیا بڑا خزانہ ہے جو انسان کے دلوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا۔ دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا والوں کے پاس کوئی کیمیکل نہیں، کوئی پیٹرول ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے دل کی صفائی کر دے۔ دل کی صفائی کا طریقہ یہ ہے رب کے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا۔ ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم میں سے ہر ساتھی پڑھنا شروع کرے گا، آپ دیکھیں گے کچھ انوارات آتے ہیں رمضان المبارک میں۔ ہم میں سے ہر آدمی جو پڑھتا ہے قرآن وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے، جو جن کی عادت ہے قرآن پڑھنے کی وہ پڑھتے ہیں۔ رمضان کی ہی صرف بات بتانا، باقی دنوں میں نہیں، رمضان میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے ویسے کم ہوتا رہے گا۔ اللہ تو موجود ہے، اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، مسلمان بھی موجود ہے، پھر پڑھتا کیوں نہیں؟ اس لیے اپنے اندر ٹھان لیں کہ میں نے روزانہ انشاءاللہ ایک پارے کی تو تلاوت کرنی، انشاءاللہ کچھ ہو جائے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، نہیں پڑھے ہوئے تو چلو ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے، سن تو سکتے ہیں۔ ایک آنکھ کیمرہ، یہ آنکھ کا کیمرہ ابھی کام نہیں کر پا رہا، اس لیے اب زبان نہیں چل رہی تو اب کان والے مائک سے کام کیا جائے، اب سنا جائے، جو کچھ سنا جائے گا وہ دل میں جا کر اثر کرے گا، دل کی زمین ہموار ہوگی، دل کی زمین ہموار ہوتی چلی جائے گی، دل میں نرمی آتی چلی جائے گی، بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بھی بات ہو، روزانہ وقت مقرر کیا جا سکتا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، صبح کو، کہ سب بیٹھ کر پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی گھر میں انشاءاللہ، سب بیٹھ کر کریں، جس کو نہیں آتی وہ بھی بیٹھ جائے، وہ سنتا رہے بس، باقی پڑھتے رہے، جو پڑھنے والا پڑھے، سننے والے سنیں، لیکن سننے والا سننے پر اکتفا نہ کرے، پڑھنے کی کوشش بھی تو کرے۔ رب کا قرآن ہے، معمولی بات تھوڑی ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھ کر تو دیکھو، مزے ہی مزے ہیں۔ اس کو پڑھنے میں جو مٹھاس، جو لذت، جو لطف اور جو کانوں میں شیرینی اللہ تعالیٰ گھول دیتے ہیں اور جو دل میں سکون عطا فرماتے ہیں، کسی چیز سے نہیں ملتا۔ اس لیے پہلا کام یہ، ابھی اس کی تفصیل بہت ہے، اتنی بات ذہن میں رکھنا کہ ہم میں سے ہر انسان کوشش کرے گا انشاءاللہ، بچے بچیاں گھر میں سب کوشش کریں گے، جتنے بچے یہاں موجود ہیں اور نوجوان موجود ہیں، بوڑھے موجود ہیں اور خواتین میں بچیاں موجود ہیں، بوڑھی عورتیں موجود ہیں اور کوئی بھی ہیں، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، ضرور ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا فرمائیں گے، ضرور ہمارے گھروں کا ماحول بدلے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا کیا دیا؟ ارشاد میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، نماز قائم کیجیے۔ اور نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب آیا، اگر کہیں حیا رخصت ہو چکا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ اترے گا، نماز پڑھنے سے اللہ بے حیائی کو دور فرما کر دلوں میں حیا اور غیرت پیدا فرما دے۔ وہ جو چیز ختم ہو گئی ہمیں نظر آ رہی ہے، کافر کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، شیطان اس کا کام ہے وہ بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ منکر کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، نماز منکرات سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ بے حیائی کہتے کس کو ہے؟ حیا کہتے کس کو ہے؟ اس کو سمجھ لیں کہ کس کو کہتے ہیں۔ آج تو کہتے ہیں جو مجھے داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، او ہو کیا بات کر دیں، نماز پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اوہ کتنا مزاج بدل گیا۔ پہلے تو لوگ پردہ نہ کرنے پر شرم کرتے تھے، نماز نہ پڑھنے پر مجھے شرم آتی تھی، قرآن نہ پڑھنے پر شرم آتی تھی، اب دین پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، نعوذ باللہ۔ شرم کہتے کس کو ہے؟ شرم کہتے کس کو ہے؟ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا، شرم اور حیا کہتے کس کو؟ ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، تیرا مولا، تیرا اللہ، تیرا پروردگار، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت میں انہوں نے کہا ہے، منع کیا ہے کہ تم اس حالت میں نہ رہو، تم اس کام میں نہ پڑھو، تم نے یہ کام نہیں کرنا، اس حالت میں تجھے نہ دیکھیں۔ یہ ہے اصل حیا، کہ اللہ کی نافرمانی میں نہ دیکھیں۔ یہ حیا انسان کے اندر ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہے، منکرات سے بچتا ہے۔ ابتداء انسان کی طبیعت میں جب انسان خدا نہ خواستہ پہلی مرتبہ جب گناہ ہوتا ہے نا، اس سے پہلی مرتبہ تو پسینے آ جاتے ہیں جسم پر پورے پر، گھبرا جاتا ہے، سامنے پہ دیکھتا کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، ڈرتا ہے، ایسی کیفیت تیاری ہوتی ہے پہلی مرتبہ گناہ کے بعد کہ اس کو کھینچ دیے کہ کیا کر لیا تو نے۔ لیکن جو عادی ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، پسینہ تو کیا ہے، اس کو جوں تک نہیں رینگتی، احساس ہی نہیں ہوتا، ایک چیز ختم ہوتی چلی گئی، ہوتی چلی گئی، ہوتی چلے گی۔ اب یہ اب گندی فلمیں اگر گھر میں بھی دیکھے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ان کو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ کر وہ احساس ختم ہوتا چلا گیا۔ لیکن قرآن سے یہ زنگ اتر جائے، یہ اترے گا اور نماز کی برکت سے دل میں نور آئے گا۔ اس لیے نماز قائم کرو، گھروں میں عادتیں بنائیں،
اگر کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا 2 وقت کی تو شروع کرے, 3 وقت کی تو شروع کرے, کرے تو صحیح, ایک تو بڑھے, لگا دیں ایسا ایسا, لگا دیں سب کو اس کام پر. جو نہیں پڑھ رہے ان کو ایک نماز پڑھ لے آئے, پھر دوسری پڑھ لے آئے, ایسا ایسا انشاءاللہ پورا نمازی بن جائے گا انشاءاللہ. بچیاں نہیں پڑھ رہی گھر میں, خواتین نہیں پڑھی, ان کو بھی لگائیں, 1 نماز 2 نماز 3 نماز, ایسا ایسا آ جائیں گے. یک دم کوئی ٹھیک نہیں ہو جاتا, ایسا ایسا ٹھیک ہوتا ہے, ایسا ایسا. تربیت کے لیے کام کی بڑی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شوہر اور بیوی کو, شوہر اور بیوی اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ماں باپ بنا دیا, جن کو ماں باپ بنا دیا, تو ماں باپ بننا ایسی ذمہ داری ہے, یہ فل ٹائم ملازمت ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ ماں باپ بن گئے ختم کہانی, بس اولاد جانے دیکھتی رہے کیا ہوتا, نہ نہ, یہ فل ٹائم ملازمت ہے, فل ٹائم, صبح سے شام اور شام سے صبح. اب ذمہ داری ایسی بن گئی, نگاہ رکھو نگاہ رکھو, ان کو ایسا بنا دو ایسا بنا دو کہ یہ تمہارے بھی پیارے بن جائیں, اللہ کے بھی پیارے بن جائیں, آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور اللہ کے پیارے بن جائیں. یہ تبھی بنے, اسے نظر رکھنی پڑتی. پھر دوسری چیز ہے اقامت صلاح, اور تیسری چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ کی یاد تو سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کی یاد تو سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کی یاد, نماز بھی اللہ کی یاد ہے, قرآن بھی اللہ کی یاد ہے, لیکن کچھ اور یاد بھی کرو, کچھ اور یاد بھی کرو. کہ دنیا کے ذکر ہر وقت نہیں چلنا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں فارغ رہتے ہیں لیکن زبان پر گانے چل رہے ہیں. ہاں بھی گانا گانے کی بجائے اگر گانے کا شوق ہے تو زبان پر اللہ کا گن گاؤ, اپنے مولا کا گن گاؤ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ اپنی عادت بنا لے. جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا, جو بندہ روزانہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے, کل قیامت والے دن اللہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دے, 14ویں کے چاند کی طرح. اور میرے مرشد رحمہ اللہ عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے, فرمایا اللہ نے وعدہ کیا جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح قیامت کے دن چمکے گا. اللہ دنیا میں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جن سے منہ چمکتا ہے, ان اعمال سے بچائیں گے جن سے منہ چمکتا نہیں بلکہ منہ پر گندگی, نحوست اور ظلمت اور اندھیرا آ جاتا ہے. اللہ سب سے محفوظ فرماتا ہے, کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ اپنا بنائیں گے. تو ذکر بھی بڑی چیز ہے. اب یہ 3 کام ہے, 3 کام یہ ہم کر لیں, اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے. 3 کام ہم کر لیں, ہماری زندگیاں سنور جائیں گی, زندگیاں بن جائیں گی, رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس لیے اس چیز کا انتہائی خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو آنکھ ہے, یہ جو کان ہے, یہ جو دل ہے, بس یہ اگر ٹھیک ہو گیا نا کام بن گیا انشاءاللہ, کام بن گیا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی ملک پر حملہ کرتا ہے دشمن, وہ 2 جگہ حملہ کرتا ہے, یا تو سرحد پر حملہ کرے گا یا دارالخلافہ پر حملہ کرے گا. پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے, اسلام آباد پر حملہ ڈائریکٹ, یا پھر سرحد پر حملہ کرے گا. سرحد پر فرمایا جو مسلمان ہے, جو بندہ ہے, اس کی ایک سرحد ہے, ایک دارالخلافہ ہے. اس کی سرحد ہے آنکھ, اس کا دارالخلافہ ہے دل. شیطان ہمیشہ آنکھ پر حملہ کرتا ہے یا دل پر حملہ کرتا ہے. جس نے ان دونوں کو بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا, وہ اللہ کا پیارا بن گیا. اس لیے ان کی حفاظت, اپنی آنکھ کی بھی حفاظت, اپنی زبان کی بھی حفاظت, اپنے دل کی بھی حفاظت کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, ڈرتے رہنا ہے, بھاگنا نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا, دور نہیں ہٹنا, کرتے رہنا ہے. پھر غلطی ہو جائے پھر آ جاؤ, غلطی ہو جائے پھر آ جاؤ, 100 مرتبہ پھسلے 100 مرتبہ آنا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. یہ دنیا کا نظام ہے. کوئی بھی انسان کامیاب تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ ایک کام کو مسلسل نہیں کرتا. ہم نے یہ کام مسلسل کرنا ہے, اور جب مسلسل کریں گے ضرور اس کا نتیجہ اچھا ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا اور ہمارا گھر بھی جنت بنے گا یقیناً. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین کے لیے 2-3 اعلان ہے, خواتین توجہ فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے ہاں ہم نے کرسیاں رکھوائی ہیں کہ جو معمر خواتین, بوڑھی خواتین اور بیمار خواتین آتی ہیں تاکہ وہ کرسیوں پر بیٹھ سکیں. لیکن بعض نوجوان بچیاں بھی ان کرسیوں پر بیٹھ جاتی ہیں, تو معمر خواتین آ کر زمین پر بیٹھتی ہیں, وہ بیچاری ان کو کہتی نہیں ہیں کہ ان کو کہ شرم آتی ہے ان کو. اس لیے میری خواتین سے درخواست ہے, جو نوجوان بچیاں ہیں یا بڑی خواتین ہیں جن کو کوئی پریشانی نہیں زمین پر بیٹھنے پر, تو وہ زمین پر ہی بیٹھیں اور وہ کرسیاں ان خواتین کے لیے چھوڑ دیں جو معمر خواتین ہیں, جو بوڑھی ہیں, جن کو ضرورت ہے. اگر وہاں پر مزید کرسیوں کی ضرورت ہو تو خواتین اپنے محرم کے ذریعے مجھ تک پیغام پہنچا سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض خواتین کا جو ٹخنا ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے,
مرد کے لیے حکم ہے ٹخنا کھول کر رکھنا، عورت کے لیے حکم ہے اپنا ٹخنا چھپانا، لیکن آج الٹی گنگا چل رہی ہے، عورتوں کو اپنا جسم چھپانے کا حکم ہے، خاص طور پر جبکہ باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ٹخنا کھولنا نہیں، ٹخنا چھپانا ہے، عورت ٹخنا چھپائے گی اور اس کو چھپانے کا حکم ہے، اس لیے خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھیں، کھول کر نہ رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہیں مجھ سے تو اپنے کسی محرم کے ذریعے، والد کے ذریعے، بیٹے کے ذریعے، شوہر کے ذریعے یا بھائی کے ذریعے مجھ تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، یا کوئی اور بات معلوم کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی چونکہ معلوم کر رہی ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے محرم کے ذریعے بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو پاکیزہ، عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، تمام مسلمانوں کی آنکھوں کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ کانوں کی حفاظت فرما دیجیے، دل کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، جیسے جیسے آپ کا قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، دل میں آتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ، یہ بگوڑے بندے اور بندیاں آپ کے در پر حاضر ہیں، ہم نالائق صحیح لیکن ہمیں تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ یا اللہ ہم آپ کے در پر آ چکے، آپ کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، دلوں کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ مولا یا ذا الجلال والاکرام، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ایک آپ ہی کی ذات ہے۔ مولا کریم اب ہم سے آپ کی دوری برداشت نہیں کرتی، اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ نے اعلان فرمایا جس کو میں چاہوں جذب کر لیتا ہوں۔ یا اللہ ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں بہت مارے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، اے اللہ اپنا وہ خزانہ، اپنا وہ جذب پوری امت پر نازل فرما کر ایک ایک فرد کو یا اللہ اپنا پیارا بنا لیجیے۔ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کے خزانے میں کمی نہیں آنے والی۔ مولا ہم قبر کا عذاب نہیں سہ سکتے، آخرت کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے دنیا کی رنگینیوں سے دل لگا لیا، دنیا کی رنگینیاں ہمارے دلوں پر غالب آ گئی، ہم بھول گئے مرنے کو، ہم بھول گئے قبر کو، ہم بھول گئے آپ کے سامنے اپنی پیشی کو۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک جو نافرمانیاں ہوئی، بھول کر جان بوجھ کر ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، یا اللہ سب معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے فضل سے ہم آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کی رحمت سے ہم آپ کی رحمت مانگتے ہیں، آپ کے فضل اور آپ کی رحمت سے آپ کی مشیت مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے حق میں اپنی مشیت نازل فرما کر ہم سب کو اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ بھی دور نہ کیجیے گا، یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ مولا کریم اپنے قرآن کی تلاوت کی روزانہ توفیق عطا فرما دے، اپنے ذکر کی یاد کی روزانہ توفیق عطا فرما دے، پانچوں نمازوں کو اہتمام سے ادا کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم جہاں ہمارے اندر کمی
کمی اور کوتاہی ہے وہ دور فرما کر یا اللہ جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے. اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے, سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے یا اللہ. قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے, گھروں میں جو بیمار ہے, دوستوں احباب نے جو بیمار ہے, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے یا امید رکھ یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا, ایک ساتھی نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے پاؤں کے درد کے لیے کہا ہے یا الہ العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. مولا کریم تمام دردوں کو دور فرما دے یا اللہ. جس کا جو علاج چل رہا ہے, جس کی جو دوا چل رہی ہے اسی میں شفا رکھ کر پہلے سے بڑھ کر صحت اور قوت عطا فرما دے یا اللہ. یا الہ العالمین جو بیماری سے اٹھے ہیں, جن کی بیماری کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو گئی یا اللہ ان کے جسم میں قوتیں دوبارہ پیدا فرما دے, قوتوں کے خزانے عطا فرما دے, صحت کے خزانوں سے مالا مال فرما دے مولا کریم, تاکہ ہم ان صحت کو اور اپنی قوت کو آپ کے دین کے لیے قربان کر دے. مولا کریم مرتے دم تک دین سے وابستہ رکھیے, مرتے دم تک دین پر چلنے والا بنا دیجیے, مرتے دم تک ہمیں کبھی اپنے سے دور نہ کیجیے گا یا اللہ. یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اپنے در سے کبھی ہمیں محروم نہ فرمائیے گا. محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے ہی نکال دیجیے یا اللہ. قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے. جیسے ہے تو آپ کے بندے, ہے تو آپ کے محبوب کے امتی, ہے تو یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے, آپ کے محبوب کا نام لینے والے, آپ کے محبوب کے چاہنے والے, حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنے والے. ربا اے الہ العالمین اگرچہ کوتاہیاں ہے, اگرچہ نالائکیاں ہے, ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے یا اللہ. جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا کرم فرما دیجیے ربا, کرم فرما دیجیے یا اللہ. ہماری زندگی کی ترجیحات کو بدل دیجیے یا اللہ. سب سے بڑی ترجیح اپنی رضا رکھ دیجیے یا اللہ, اپنی رضا رکھ دیجیے اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایة رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. مولا کریم یا ذل جلال والاکرام زندگی میں ایمان کے اوپر قائم رکھ, اعمال کے اوپر قائم رکھ, مرتے وقت کلمہ عطا فرما کر, قبر کے عذاب سے بچا کر, قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کر کل قیامت والے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر بغیر حساب و کتاب کی جنت میں دخول اولی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس لائق بنا دیجیے, اس لائق بنا دیجیے. ہماری نالائکی کو ختم فرما کر ہمیں اپنے لائق بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام میرے کہنے میں سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما. جن بچیوں اور بچوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے. یا اللہ بچیوں کے نصیب اچھے فرما دیجیے. جن گھروں میں جھگڑے اختلافات ہیں آپس میں لڑائیاں ان کو دور فرما کر اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظالم ہے یا اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما. بعض بچیوں کی طرف سے بھی خطوط آتے ہیں تو پیغام آتا ہے کہ والد ان پر ظلم کرتے ہیں, ان کے اوپر سختی کرتے ہیں. یا اللہ اگر وہ سختی زیادہ کر رہے ہیں اور جتنی نہیں کرنی چاہیے یا اللہ ان کے دلوں میں بھی نرمی پیدا فرما. اولاد کو بھی ماں باپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اولاد کو اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان ہے یا اللہ ان کو فرما بردار بنا. جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے اس کو بھی فرما بردار بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہم نے ارادہ کر لیا ہم خود بھی بدلیں گے انشاءاللہ, اپنے گھر والوں میں بھی ماحول پیدا کریں گے. یا اللہ اپنا فضل اپنی توفیق شامل حال فرما دیجیے. یا اللہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کمزور, ہمارے ارادے کمزور. یا اللہ اب بس آپ اپنی طرف جذب فرما لیجیے, بس کھینچ لیجیے, بس ہمارا کام بنا دیجیے, بس ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. مولا کریم الہ العالمین آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا